اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرُوا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اختیار کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ حضرت علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تکبر کے کیا معنی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے تکبر کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور بڑا سمجھنے کی وجہ سے انسان کو جو حالت حاصل ہوتی ہے اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تکبر کرے اور حق کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کرے اور عبادت کرنے سے عار محسوس کرے۔ اگر انسان بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے تک و دو کرے تو یہ محمود ہے، یعنی اچھا ہے، اور اگر انسان اپنی بڑائی ظاہر کرے اور اس میں وہ بڑے اوصاف نہ ہوں تو یہ مذموم ہے۔ المفردات کی دوسری جلد ہے۔ ہر چیز کا ایک تکبر ہے، آکڑ ہے، ساڑھے پنجابی کے اندر آکڑ۔ علم کا اپنا ایک تکبر ہے، اختیار کا اپنا ایک تکبر ہے، مرتبے کا اپنا ایک تکبر ہے۔ یہ نو دولتیے ہوتے ہیں نا جی، نو دولتیے، نئے نئے امیر، ان کی آکڑ بکھرے ہوتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری کمی کمین ہے، ہم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں۔ یہ کینٹ ہمارے پاس ہیں، لاہور کے جتنے بھی ہائی لیول کے آفیسرز ہیں، کسی کا 90 کنال، کسی کا 120 کنال، کسی کا 92 کنال، کسی کا 60 کنال، کسی کا 40 کنال۔ عام جو سب سے کم تر ہے نا جی ہائی رینک آفیسر، اس کو 8 کنال کی کوٹھی دی جاتی ہے۔ 8 کنال کی کوٹھی دینے کے بعد نوکر چاکر ان کو اچھا جی افسر شاہی، یس سر، وہ ایک الگ سے ان کو جو ہے نا جی وہ پروگرام دیا جاتا ہے۔ سادہ سا سوال ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی افسر نہیں آیا، کوئی عظمت والا نہیں آیا، کوئی قدرت اور اختیار والا نہیں آیا۔ کائنات عالم کے انشاءاللہ تعالی العزیز ذرے ذرے تک اور دنیا کے ایک ایک کونے تک میرے مصطفیٰ کا پیغام انشاءاللہ جائے گا، اور الحمدللہ تقریباً جا چکا ہے۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہیں ایسا نہیں پڑھا کہ ان آسائشوں میں سے حضور نے کہیں کسی آسائش کو قبول فرمایا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ وہ لوگ تکبر کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل الخلق سمجھتے ہیں، یعنی ہم سب سے زیادہ میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ حضرت اللہ کے سامنے یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں۔ ہم ٹٹی پیشاب کرنے آ گئے نا مسیح پہ، نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ یہ اپنے رب کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں، یعنی وہ اس قابل، میں یہ ان کی اوقات کیا ہے یار، میں سمجھتا ہوں میرے رب نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے آگے سجدہ کروائے۔ ہاں، میرے رب نے نہیں سمجھا ان کو۔ تیری اوقات کیا ہے تم آ کے میں نے سجدہ کر جائے؟ رب چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ منحوس شخص آ کے میرے سجدہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، ربنا اغفر لی ولوالدی کہے
اور میں اس کو بخش دوں. یعنی جس کے اوپر رب کا غضب ہونا ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو تکبر کی بیماری لگا دیتا ہے. چل بھائی آ جا حضور. میں دیکھیں نا جی، آپ میرا سر بھی اڑا دیں نا جی، میں آپ کے سامنے جھکنے والا نہیں، لیکن ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو بھی جھکا رہے ہیں، ناک کو بھی رگڑ رہے ہیں. یہ اس کا احسان ہے. وہ چاہتا ہے ہماری بخشش ہو جائے، اس لیے ہمیں توفیق دے دی. آ جاؤ بھائی نماز پڑھو، شاباش، سجدہ کرو ادھر اور چلو بخشش کا سامان حاصل کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے کہا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. لوگوں کو صحیح مسلم شریف یہ یاد رکھیں، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. متکبر آدمی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی ہے. جو بندہ اکڑ خاں ہے نا، اس کے ساتھ فل ٹائم اکڑ خاں ہو کے ملو. کوئی آگے جھکنے کی، کوئی اس کے آگے جو ہے نا جی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اکڑ خاں مکمل طور پر، اس کو اللہ رسول کی حیا نہیں، تم اس کی حیا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے جو اللہ رسول سے نہیں شرماتا اسے شرمانے کی ضرورت نہیں. حضور شیطان ان کے نتنوں میں آ کے نا پھونک مار دیتا ہے، اور پھر تو جو ایسا کرنا جانتا ہو، جو ایسا کرتا ہو، آپ بھی بالکل تکبر کے ساتھ اس کے ساتھ ملیں. یہ نیکی ہے. بلکہ آکڑ خاں کو بتائیں آکڑ کس چیز کا نام ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا. جب حضرت عبداللہ بن قیس انصاری نے یہ حدیث سنی تو رونے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے عبداللہ بن قیس، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ارشاد کی وجہ سے. آپ نے ابھی جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم جنت میں ہوگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، وہ لوگوں کے انجام کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور یہ جانتے ہیں، اہمیں تو نہیں. حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم جنت میں ہوگے. سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اس کا انجام کیا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، انہوں نے جہاد کیا، اسی جہاد میں ان کی شہادت ہو گئی. اور شہید کہاں ہوتا ہے؟ جنت. اللہ تعالی خیر کرے. آپ نے پھر اس حدیث کو 3 بار دہرایا. انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ، جمال سے محبت کرتا ہوں، خوبصورتی سے محبت کرتا ہوں، تلوار حمائل کرتا ہوں، میلے کپڑے دھوتا ہوں، اپنی جوتی اور اس کے تسموں کو حسین بناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے نا، میری مراد یہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے، بیان کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے فرمان کو سمجھنے میں غلطی کس کو لگ گئی؟ صحابی کو. آپ کا فرمان سمجھنے میں غلطی کسے لگ رہی ہے؟ آج کا کوئی اٹھ کے کہے جی میں خود قرآن بھی سمجھ لوں گا، حدیث بھی سمجھ لوں گا، مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کوچ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رہنما پیر مرشد کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی پھر تیری تو عقل صحابہ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی. تیری عقل تو بھائی صحابہ سے بھی تیز ہو گئی ہے. بھائی کیا بات ہے؟ صحابہ کو تو سمجھ میں نہیں آئی اس وقت تک جب تک حضور نے ان کو سمجھایا نہیں، اور تجھے آج خود بخود سمجھ میں آ گئی. بھائی قرآن بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، لیکن کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھو، سبحان اللہ. کسی استاد سے سیکھ کے پڑھو. ہم یہ نہیں کہتے آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ قرآن بھی پڑھیں، آپ حدیث بھی پڑھیں، لیکن پڑھیں کسی استاد کے پاس، پڑھیں کسی ماہر کے پاس. اپنی عقل سے نہیں. اپنی عقل سے تو صحابہ کرام بھی غلطی کھا گئے. اب پھر حضور نے کیا سمجھایا؟ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میری مراد یہ نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا تکبر
حق کا انکار کرنا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، حق کے انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، صحابہ کی عظمت پر قربان نہیں جائیں، جب ان کو کسی بات کی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کسی چیز کو آر نہیں بنایا، انہوں نے ڈائریکٹ سوال کر دیا جی ہمیں نہیں سمجھ میں آئی بات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سمجھ نہ آنے پر، پوچھنے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ خود جو ہے نا جی مفتی نہیں بنتے تھے، وہ صاحب علم کے پاس جا کے، حضور کے پاس جا کے سوال کر لیا کرتے تھے۔ اب حضور نے یہ بات کہی، ہر ایک بندہ یہی، جب حضور نے کہا نا کہ تکبر، حق کا انکار کرنا اور حقیر جاننا ہے لوگوں کو، تو ہر بندہ کہے گا میں نے آگے جی سمجھ، آگے جی سمجھ، آگے کیا مطلب ہے، کیا مطلب؟ صحابی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ اب حضور نے پھر فرمایا حق کا انکار کرنا یہ ہے کہ تمہارا کسی شخص پر مال ہو، وہ اس کا انکار کر دے اور کہے کہ اس کے اوپر کوئی حق نہیں، پھر کوئی شخص اس کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے تو وہ اس کا انکار کرے، اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ ہے کہ ایک شخص ناک چڑھا کر آئے اور جب وہ پسماندہ اور فقراء لوگوں کو دیکھے تو ان کو سلام نہ کرے اور ان کو بے وقعت جان کر ان کے پاس نہ بیٹھے، بس یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے اور جوتی کی مرمت کی اور دراز کوش پر سوار ہو کر اور نوکر جب بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی اور بکری کا دودھ دوہا تو وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ حضور میں ایک بات جانتا ہوں، وہ کبھی بھی بات نیکی نہیں ہو سکتی جو حضور کے راستے سے ہٹ کر، نیکی اسی چیز کا نام ہے، نیکی اسی چیز کا نام ہے جو میرے مصطفیٰ ارشاد فرما دیں۔ وہ نا جی پتہ نہیں آپ اس بات کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، جس دن سے خاندانی لوگوں نے پڑھنا پڑھانا چھوڑا ہے نا، خاندانی لوگوں نے، اس دن سے بھکاری پیدا ہو گئے۔ مصلی پہ امام بیٹھا ہوگا، یار ہے میں نے ذرا 1000 روپیہ دیں گے یار، 500 دیں گے یار، ہے نہیں؟ مولویوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بغیر بھیک مانگے رہ ہی نہیں سکتے، وہ بھیک مانگے نہیں رہ سکتے۔ جناب اے میرے چاچے دا منڈا بیمار ہو گیا، 5 پیسے دینا۔ میری مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، ہم ملتان میں مسجد بنا رہے ہیں تو ہمیں پیسے دے دیں، ہم کراچی میں مسجد بنا رہے ہیں نہیں، ہم مظفر آباد میں بنا رہے ہیں جی، ہم مظفر گڑھ میں بنا رہے ہیں، میں ان کو اندر گھسنے بھی نہیں دیتا، ادھر کے سارے مخیر مر گئے، آپ لوگ یہاں سے چندہ لے کے ادھر دے رہے ہیں، ادھر کے مر گئے سارے، یہاں کے لوگ اس مسجد کو سنبھالیں، جو جس علاقے کے لوگ ہیں وہ اس علاقے کے مدارس اور مساجد کو سنبھالیں، ادھر کے لوگ ادھر کی ذمہ دار ہیں۔ عجیب بات ہے یار، بھکاری بند کر، اللہ واسطے دے دو، اللہ واسطے دے دو۔ اب بھکاریوں، گندی نسلوں، کم از کم کسی نسلی آدمی کو یہاں پر بٹھاؤ جس کا اپنا وقار ہو، کوئی عزت ہو، کوئی خاندان ہو، کو بات کرنے کی تمیز ہو۔ بے نسلے، لنگڑے، لولے، کانے، انے سارے اسی مذہبی رہنما بنا لیں، پھر انہوں نے او جناب چبلا ماریاں اخیر کر چھوڑی، نہ دین کی عزت رہنے دی ہے۔ خدا کی قسم آج ہمیں کوئی دیکھتا ہے نا جی، وہ کہتا ہے اے مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، تو ہم کافر ہی ٹھیک ہیں، ہم عیسائی ٹھیک ہیں۔ اللہ حکم، مجھے یاد آ گیا واقعہ، افریقہ گئے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، او ہو حسین و جمیل خوبصورت لوگ، خاندانی لوگ۔ اور مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کو جنہوں نے دیکھا ہے نا جی، وہ جانتے ہیں 7 فٹ کا اس جوان کا قد اور 2 فٹ کا شملہ، اور پھر روب دار آواز، واہ 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 کیا بات ہے۔ بندہ دیکھ کے نا جی ریجاں لے جاندیاں سن، واقعی یار دین دا کوئی عالم ہے۔ جب یہ جا رہے ہیں نا جی ایئرپورٹ پہ اترے تو ایک عورت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جو ان کے ساتھ تھے
انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں. کہتی ہیں جس اسلام کے جس مذہب کے رہنما اتنے خوبصورت ہیں وہ مذہب کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. وہ مذہب صرف ان لوگوں کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ گئی, سبحان. ان کو دیکھ کر. حضور آج ہم اپنے کردار نہیں پیش کر سکتے, ہم اپنے کردار نہیں پیش کر سکتے. یار بٹھا کن کو دیا ادھر, بیٹھ کون گئے؟ وہ نا جی ہندو جو ہے نا جی, ان کے اندر جو ہے نا جی شودر قوم, اس کو یہ بھگوت گیتا اور یہ وید پران جو ہے نا جی, وہ ان کو اجازت نہیں ہے نہ سننے کی نہ پڑھنے کی. ان کے لیے پڑھایا, ان کو سنایا نہیں جاتا, بلکہ اگر کوئی ان کو سن لے نا تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیتے ہیں. آج تک وہاں پہ ویسے ہی ہے روایتیں. وہ کسی کو جو ہے نا جی وہ اس قابل نہیں سمجھتے, کیونکہ ایک گھٹیا نسل کا آدمی, گھٹیا سوچ اور گھٹیا فطرت کا آدمی جب بھی منصب پر آئے گا وہ صرف گھٹیا پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. آج سے پہلے, آج ملک پاکستان کو 50 سال پہلے آپ دیکھیں, اس وقت کی مذہبی جو قیادت تھی, سیاسی قیادت تھی, قانونی قیادت تھی, عسکری قیادت تھی, اس کے اندر حیا, شرم, احترام وہ. اور آج 50 سال کے بعد آپ عسکری, قانونی, مذہبی, سیاسی اگر قیادت کو دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ فرق آ گیا ہے؟ بہت زیادہ. آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ اب وہ جو احترام تھا, جو عزت تھی, جو آبرو تھی, جو مروت تھی, وہ سب ختم ہو گئی. وہ کیوں ختم ہو گئی بھائی؟ سیاست تو سیاست ہے, قانون تو قانون ہے, مذہب تو مذہب ہے. صرف اس لیے آ گئی وہاں پر گھٹیا لوگ آ گئے. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. کتابیں تو ساری لائبریریاں بھریاں پئی ہیں, کتابیں تو بھری پڑی ہیں. وہ علم کے وارث مر چکے ہیں, علم کی عزت اور وقار رکھنے والے مر چکے ہیں. بس دعا کرو یار وہ زمانہ ہم نہ دیکھیں جس زمانے کے بارے میں حضور نے کہا تھا جب کوئی بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا نا تو وہ تمنا کرے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا, کاش اس قبر میں میں. اللہ اس دور سے پہلے ہمیں اپنی جناب میں بلائے. جب تک ہم زندہ رہنا مولا, ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے, اس وقت تک تو زندہ رکھ, اور جب ہمارے لیے بہتر ہے ایمان کی موت نصیب فرما دے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا کرے.